بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کو ٹریپ میں لانے کی بڑی کوشش کی گئی۔ تحریک انصاف کے اپنے جو بہت سارے قائدین ہیں وہ اس کے اندر انوالو تھے، لیکن عمران خان نے یہ تمام کوششیں ناکام کر کے بڑا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری طرف این نے 48 کے اندر فارم 47 والوں کی شامت آ گئی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے، تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امریکی عام شخصیت جو ہے اس کے سامنے بالآخر ہمارے بڑوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسری طرف اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، لیکن مولانا جو ہے ان کو عمران خان نے ملاقات کے لیے، آپ کو علم ہے، کچھ شخصیات جو اپوزیشن کی ہیں ان کو بلایا، اور یہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کے اندر سے ہی فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور اس طرح کی شخصیات جو سمجھتی ہے کہ ہمیں اپوزیشن کو متحد کرنے پہ کام کرنا چاہیے، تو مولانا کی جو بولی ہے وہ آپ کو علم ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ جب بولی بڑھتی ہے تو پھر بندہ بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسے گاہک قسم کے پرانے سیاستدان ہیں کہ درمیان سے وہ اپنا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو وہ ابھی جو ہے وہ شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے کیوں پہنچے، سوری، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر مولانا فضل الرحمان، آپ کو علم ہے، وہاں سے چند نشستیں نکالتے ہیں۔ سندھ کے اندر بھی جو جیکب آباد ہے، شکارپور ہے، سکھر ہے، ان علاقوں کے اندر ان کے مدارس اور اثر و رسوخ موجود ہے، لیکن یہاں بلوچستان کے کچھ اضلاع کے اندر جو ہے ان کا پوزیشن جو ہے وہ کافی ٹھیک ہے، لیکن چند نشستیں نکالنے کے بعد ہمیشہ وہ اپنی بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، چونکہ پاکستان میں کمزور حکومتیں وجود میں آتی ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے پاس مدارس کا ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔ اب تو وہ باقاعدہ طور پر جو مدارس کی تنظیمات ہیں اس کے اندر بھی ان ایکشن ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اور باقی جتنے بھی مدارس دینیا کا ایک 5 مدارس دینیا کا اتحاد ہے، اس کو بھی وہ تقریباً جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو کے لیڈ ہی کر رہے ہیں۔ اب ان کا جو مطالبہ ہے وہ تو اس کے اندر وزن کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میدان کے اندر موجود ہے۔ اب جب انہوں نے یہ تاثر دیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں، اور اتحاد اگر ہو گیا تو پھر کیا پوزیشن ہوگی، پھر اسلام آباد کی طرف وہ لانگ مارچ بھی کریں گے۔ ویسے بھی جو مدارس کا معاملہ ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے، اگر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں تو ایک پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف اس کے خلاف جس طرح کے اقدامات کیے گئے وہ کسی بھی دینی جماعت کے خلاف اس طرح کے اقدامات کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، بے شک کوئی بڑا فن کھا ہو، چونکہ وہ پھر مذہبی رخ جب کوئی بھی معاملہ پاکستان میں اختیار کرتا ہے وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو مولانا یہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے، وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ سپیس دینا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر استحکام آنا چاہیے۔ تو اب شہباز شریف کو جب پتہ چلا ہے کہ بھائی ایک تو عمران خان نے ملاقات کے لیے بلا لیا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک لانگ مارچ ہو سکتا ہے نیا، ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوگی، مولانا فضل الرحمان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آئیے مولانا صاحب آپ تشریف لائیے، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ مرتضیٰ کامران اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے اندر سے مخالف ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اصل مخالف ہے خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کے، اور دوسری طرف جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، وہ چونکہ ڈی آئی خان سے ان کا بھی تعلق ہے، تو جہاں پہ لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈبل گیم کر رہی ہے، کہ علی امین گنڈا پور ہمارا ایک سیاسی جو ہے وہ حریف ہے، تو وہ پھر اس طرح کی گفتگو بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور ملاقات کے اندر لازمی بات ہے ٹائم گین کرنے کی کوشش ہوگی، اور ان کو کوئی نہ کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا تاکہ وہ لانگ مارچ بھی نہ کریں اور عمران خان سے بھی دور ہو جائیں۔ اور گزشتہ رات جو مرتضیٰ کے جو بیانات ہیں وہ بھی واضح ہیں کہ مولانا کا اتنا قد کاٹ نہیں ہے، وہ بہت بڑے لیول کے بندے، اور وہ کسی عمران خان کو ملنے جائیں، بلکہ سیکنڈ اور تھرڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے وہ جائے گی۔ کامران مرتضیٰ نئے ہیں جے یو آئی کے اندر، لیکن وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور کسی اور کی نمائندگی بھی وہ جو ہے وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں نور عالم کی طرح۔ تو لہذا یہ ایک تو ڈبل گیم ہو گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ دوسرا جو رچرڈ گرنیل ہے،
آپ کو علم ہے انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، ان کو کبھی اتنے ویوز نہیں پڑے، نہ ٹویٹ پر، نہ کبھی کسی ویڈیو پیغام کے اندر۔ اب ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خصوصی ایلچی مقرر کر دیا، اور آپ کو علم ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک نارمل بہت سارے مشیروں میں سے ایک مشیر ہے، یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ وہ خصوصی جو ٹاسک ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، ہارڈ ایریاز، ان میں آپ پاکستان اور یہ جو خطہ ہے یہ بھی ہے، تو یہ اس سارے معاملے کو ڈیل کریں گے۔ پہلے تو جیو نیوز جو ہے اس کو لگایا گیا، اور بڑے زبردست طریقے سے دوبارہ اس نے کم بیک کیا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد، اور الزام اور جو بات ان کے حوالے سے ہے اب وہ خبر کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کی، اور پھر تحریک انصاف والوں کے خلاف بھی ایک پراپیگنڈا ہوا کہ یہ ایک ہم جنس پرست جو بندہ ہے اس کے بڑے سپورٹر ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ شہباز گل جس طرح انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ ٹی وی چینلز کو یہ ہدایات کی گئی ہے کہ اب رچرڈ گرنیل جو ہے ان کے حوالے سے مزید بات نہ کریں، ان کو جو ہے نا وہ مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ لازمی بات ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ کل کو ہم اسی اکڑ میں رہیں، اور وہ کوئی نئی، چونکہ امریکہ جو ہے وہ تو ہمیں وینٹیلیٹر سے وہی اتار سکتا ہے، یہ بات تو آلریڈی پاکستان کا جو وزیر دفاع ہے وہ یہ بات کر چکا ہے، حالانکہ وہ وزیر جگت باز ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک نئی وزارت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ بھائی یہ مذاق والا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اس وقت اگر ہم حکومت کو دیکھیں تو پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی نگران حکومت، اور اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ پلس یہ جو رجیم ہے شہباز شریف کٹ پتلیوں کی جو حکومت ہے، تو جو کچھ الزامات عمران خان پر لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے فلاں ملک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے، انہوں نے معیشت تباہ کر دی، انہوں نے سیاست تباہ کر دی، انہوں نے تقسیم کر دی قوم، انہوں نے یہ کیا، وہ سارے کام اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یعنی اس وقت سرمایہ کاری کے ایس آئی ایف سی بنائی گئی، بڑے دعوے کیے گئے، اور آپ کو علم ہے سرمایہ کاری رک گئی ہے، بلکہ یہاں سے سرمایہ کاری اب دوسرے ملکوں کو شفٹ ہو رہی ہے۔ پاکستانی 18 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ابھی پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں، اور لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کوئی زندہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ مہم جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ ایک ایسا معاملہ، اور پھر ادارے اور عوام آمنے سامنے کھڑے ہیں، جن کو انہوں نے ووٹ دیا لوگوں نے، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ بڑا، یہ کچھ کڑچھے چمچے ٹاؤٹ وہ آ کے کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ بھائی طاقتور جو ہے نا وہ نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عمران خان کو ظاہر ہے اب سزا ہو جائے گی، جس طرح پتا ہوتا ہے پہلے ہی اس ملک میں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا ہو بھی جائے تو بھی اپیل کے اندر معاملہ جائے گا۔ اس وقت عمران خان کی رہائی جو ہے ویسے بھی اینڈ پہ ہونی ہے، باقیوں کی جو رہائی ہے وہ معاملات چلیں گے تو بہتری ہوگی۔ اب عمران خان کو جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں آپ جو سوشل میڈیا ہے اس کو تھوڑی سی نرمی کہیں کہ کرے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ بھی تھوڑے بیانات نرم کریں تاکہ جو ماحول ہے وہ بنے، اپوزیشن اکٹھی ہو، اور پھر یہ چیزیں لیکن آپ سول نافرمانی لیٹ کریں تو عمران خان نے لیٹ کی ہے۔ حکومت نے غیر سنجیدگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، مذاق اڑایا، اگرچہ اب کہا جا رہا ہے کمیٹی بنا دی جائے گی، لیکن ان کمیٹی سے کچھ نکلنا نہیں ہے، چونکہ معاملہ تو ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین خراب۔ حکومت جو ہے وہ ہے ہی فارم 47 پہ قائم، تو وہ کیوں ایسی بات تسلیم کرے گی؟ اور پھر جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، اور اب مطیع اللہ جان کی جو ایک ایویڈنس آئی ہے اور پوری ڈیٹیل آئی ہے 134 لوگوں کے زخمی ہونے کی، جو مختلف ہاسپٹلز کے اندر لائے گئے، کچھ ہوں گے جو ان کا اس سے احتجاج سے تعلق نہیں ہوگا، لیکن موسٹلی جس طرح پورا اسلام آباد بند تھا، یعنی آپ دیکھیں نا اسلام آباد پورا بند تھا، تو باہر سے تو کوئی زخمی نہیں آئے ہوں گے نا، لازمی بات ہے بلٹ انجریز والے سارے ادھر سے گئے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ عمران خان جھانسے میں نہیں ہوئے، انہوں نے کہا 1 ہفتہ کافی ہے بھائی، اتوار سے جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ چیز بڑی واضح انداز میں ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرا، کل جو ہے شعیب شہین کے حلقے کی معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس پر سٹے دے دیا گیا تھا کہ جو نئے الیکشن ٹریبیونل بنایا گیا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں ان کو لگا کہ یہ سیٹیں تو 100% جانے والی ہے، انہوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ ریٹائرڈ جج سامنے لے آیا، اور ریٹائرڈ ججز کے سامنے وہ کیس لگا دیا۔ اب جسٹس جہانگیری جو ہے وہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے اندر جب انہوں نے تفصیلات مانگی کہ بھائی لائیے فارم 45،
تو اس وقت دوڑے لگے، پھر نیا آرڈیننس بنا، پھر نیا قانون بنا، نیا جلدی کے ساتھ ریٹائرڈ ججز کو لے کے آئے ہیں۔ تو اب ان ریٹائرڈ ججز کے معاملے پر جو ہے وہ حکم امتناع مانگا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ تو کل شعیب شہین جو ہے حلقہ این 47 ان کو جو ہے وہ دے دیا گیا تھا، اور آج جو ہے علی بخاری جو حلقہ این 48 سے پی ٹی آئی کے فارم 45 کے مطابق ایم این اے ہے اور ان کو ہرا دیا گیا، ان کی درخواست پر بھی آج حکم امتناع جاری کر دیا گیا ہے۔ این 47 کے بعد 48 کے الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی بھی روکنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اور این 46 کی حد تک الیکشن ٹریبیونل کارروائی جاری رکھ سکتا ہے۔ تو جو ریٹائرڈ جج پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل ہے، جس طرح وہ فارم 47 کے ایم این ایز کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے شاید اس کو لگایا گیا ہے، چونکہ باقی ہر جگہ سے جہاں بھی انصاف ہونے کی امید تھی وہ انصاف کی حدود چھینی گئی ہے۔ ایک ریٹائرڈ جج کو کیا چاہیے؟ بھاری تنخواہ مل رہی ہے ریٹائر ہونے کے بعد، تو وہ تو حکومت کا ممنون ہوگا، تو ویسے بھی اب سارے ججز حکومت اور اداروں کے ممنون ہیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے اس پر حکم امتناع اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، اگرچہ عامر فاروق سے کم ہی امید ہے، الٹیمیٹلی وہ اسی طریقے سے پھینکیں گے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بولڈ کر سکے، لیکن اس وقت تک یہ ایک عام جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ تو لہذا تحریک انصاف کی یہ جو نشست ہے فارم 47 کے تحت آنے والوں پر حکم امتناع درخواست جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، اور اب یہ درخواستیں سماعت ہوں گی۔ معاملات وہی ہے کہ الیکشن کا ڈاکہ پکڑا گیا ہے، چونکہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی ٹریبیونل نہیں چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف سب فارم 45 سارے جو لوگ ہیں وہاں سے وہ مانگ لیے جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن جب انصاف نہ دینا ہو تو پھر آپ 5 سال مدت پوری کر جاتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد بھی جو ہے انصاف کی یہ چیزیں ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ پر حکومت پر پریشر ہے، لیکن وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ اگر جس طرح گورنمنٹ اب حلف برداری ہوگی تو اس سے پہلے معاملات کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے یا تھوڑا سا اور انتظار کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور اس وقت وہ پوری طرح جو ہے وہ فارم میں ہے، اور روز اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں جو موجودہ جو حکومت ہے، حکومت میں رہتے ہوئے بھی یہ کٹ پتلی قسم کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ دھبڑ دوست جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔